يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دو جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور عقل کی نعمت سے نواز کر انسان کو افضل المخلوقات قرار دیا۔ یہ عقل ہی کی نعمت تھی کہ جس نے انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز بنایا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت عطا کی، وہیں شہوت بھی دی۔ بس یہاں پر انسان کو ایک دو راہ پر کھڑا کر دیا کہ اگر انسان چاہے تو حیوانیت کے راستے پر چل نکلے اور بل ہم ازل سے بھی بدتر قرار پائے، یا پھر انسانیت اور عقل کا سہارا لیتے ہوئے اس قدر پرواز کر جائے کہ ملائک سے بھی اوپر کا مقام پالے۔ بس اب عقل کا سہارا لینا ہے یا حیوانیت کے راستے پر چلنا ہے، یہ عقل کے فیصلے کے اوپر مبنی ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر بحث کریں گے کہ خود سازی کس طرح سے ہونی چاہیے۔ خود سازی کے عنوان کو موضوع بحث قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نہایت ہی قابل قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین سید زائر عباس زیدی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، خود سازی کے عنوان کو زیر بحث لائیں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ عوام میں یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ہم خود سازی کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود سازی کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے مناسبت سے اگر دیکھیں تو یہ خود سازی کا موضوع جو ہے بہت زیادہ مناسب بھی ہے، چونکہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہر تہذیب کے اندر سال کی ابتدا کا ایک خاص مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے میلادی دیکھیں تو جنوری ہے، جیسے مثلا شمسی دیکھیں تو فروردین ہے، اسلامی دیکھیں تو محرم ہے۔ تو جو سیر و سلوک کے اندر جو ماہر ہیں، عرفاء ہیں، انہوں نے عبودیت کا جو سال ہے اس کا پہلا مہینہ جو قرار دیا ہے وہ ماہ رمضان ہے، کہ اگر کوئی انسان سالک الی اللہ ہے، کوئی انسان قرب الہی کی منازل طے کرنا شروع کرتا ہے اور چاہتا ہے اور کر دیا ہے، تو وہ جو اپنا سال کا حساب کرے گا وہ ماہ رمضان سے ماہ رمضان تک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ خداوند متعال نے ایک ایسا وسیع سفرہ قائم کر دیا ہے معنویات کا، کمالات کا، کہ کسی بھی مہینے میں اس قسم کی جو وسائل ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے خود سازی کا موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے پہلے متوجہ نہیں تھا اور خود سازی کا مرحلہ شروع کرنے جا رہا ہے تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے کہ وہ تصمیم لے لے، ارادہ کر لے کہ میں نے اس ماہ رمضان سے اپنے معنوی سفر کو طے کرنا شروع کرنا ہے، اور پھر جب محاسبہ کرے گا تو اگلے ماہ رمضان سے پہلے یعنی شعبان تک وہ اپنے پھر پورے سال کا محاسبہ کرے گا اور اس میں دیکھے گا کہ میں نے اس پورے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو یہ ایک اس اعتبار سے خود سازی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہاں ماہ رمضان سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود سازی کے اندر جو اہم ترین قدم پایا جاتا ہے کہ جو آغاز کیسے کریں، اس میں سب سے پہلے جو چیز ذکر کی جاتی ہے، روایات میں بھی ہے اور عفا نے بھی توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ پہلے متوجہ ہو کہ میں اس سفر کو طے کرنا چاہتا ہوں اور میں نے خطائیں کی ہیں اپنی زندگی میں۔
کیونکہ جو انسان متوجہ ہی نہیں ہوگا، خواب غفلت میں زندگی گزارے گا، تو وہ تو خود سازی نہیں کر سکے گا اپنی۔ اسی وجہ سے پہلا جو مرحلہ جو ذکر کیا جاتا ہے سیر و سلوک کی منزل میں وہ یقظہ ہے۔ یقظہ یعنی بیداری، توجہ، اس یہ مرحلہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں جیسے ہماری مادی زندگی گزر بھی رہی ہے، آپ دیکھیں بہت سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جو اصلاً اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں خود سازی، اپنے آپ کو بنانا، معنویت کی طرف توجہ کرنا، وہ اس مادی زندگی کے اندر وقت گزار رہے ہیں، لہذا ایسا انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی خود سازی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بس پہلا مرحلہ جو ہے وہ بیداری ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو، توجہ دلائے، اور پھر یہاں سے اپنے سفر کو طے کرے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے وظائف آتے ہیں کہ پہلے اپنے واجبات کو ادا کرے، چونکہ یہ بھی ہم نے بہت سارا معاشرے میں دیکھا ہے کہ جو خود سازی کی طرف آتے ہیں تو وہ واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن عرفانی بلند منازل کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، ایک ایسا ورد بتائیں، ایک ایسا عمل بتائیں کہ ہم بس بہجت جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر بن جائے اس میں۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، یہ تدریجی ہے، آہستہ آہستہ کا عمل ہے۔ اس میں جو پہلا قدم ہے وہ یہ کہ واجبات کو انجام دے انسان، اگر اس کی نماز کے اوپر واجب ہے جو کہ ہے، نماز کو اول وقت جو ہے وہ انجام دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ محرمات سے بچنا ہے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے کہ جو خود سازی کے اندر ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ قدم کسی نے نہیں اٹھایا، وہ چاہے چلے کاٹ لے، وہ چاہے جو ہے وہ ورد جو عرفاء بیان کرتے ہیں ان کو بیان کر لے، چاہے وہ کوئی اور بھی اعمال کرنے لگ جائے، اگر وہ واجبات پر عمل نہیں کر رہا صحیح طریقے سے، اس میں سستی دکھا رہا ہے، محرمات سے نہیں بچ رہا، اس میں سستی دکھا رہا ہے، وہ کبھی بھی کمالات کو طے نہیں کر پائے گا۔ تو بس پہلا جو قدم ہے بیداری کے بعد کہ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے پھر واجبات کی ادائیگی کے اندر بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائے۔ اگر پہلے سستی ہو جاتی تھی، پہلے کوتاہی ہو جاتی تھی، وہ اب نہیں ہونی چاہیے۔ محرمات میں اسی طریقے سے اس کو پتہ ہونا چاہیے محرمات کیا کیا ہیں، میرے اوپر کون کون سی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان کو معلوم کر کے پھر ان سے بچنا شروع کر دیں۔ آج کل کے معاشرے کے اندر ایک چیز جو مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ بہت سارے گناہ ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً آپ اگر معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں پر آپ کا نامحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا عام ہو جاتا ہے کہ انسان کو گناہ نہیں شمار کر رہا ہوتا، حالانکہ شریعت نے نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ ارتباط برقرار کرنے کی محدودیت ڈالی ہے، اس کی بہت ساری شرائط ہیں، اس کو متوجہ رکھنا ہے۔ موسیقی مثلاً آپ دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں جوان جو ہے موسیقی کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اب مثلاً اگر وہ انسان نماز بھی پڑھنا شروع کر دے لیکن ساتھ ساتھ وہ موسیقی بھی سن رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ محرمات سے اجتناب نہیں کر رہا ہے، کبھی بھی سیر و سلوک اور خود سازی کا مرحلہ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ میں ایک جملہ فقط بیان کر کے اس سوال کا جواب جو ختم کرتا ہوں۔ جناب آیت اللہ بہجت کہ بہت بڑے عارف گزر کے گئے، ہر انسان جانتا ہے ان کی شخصیت کو کہ کتنی بڑی عظیم شخصیت تھی، ان سے بھی اسی طرح سوال ہوتا تھا کہ آپ ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ میں جو ہے وہ سیر سلوک جو اس کی منازل طے کر سکوں، عارف بن سکوں، مدارج جو ہیں وہ طے کر سکوں آ کر۔ تو آقا بہجت بہت خوبصورت ایک جملہ بیان فرماتے تھے، بہت خوبصورت تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے ان کو اپنے پاؤں تلے نہ روندو، یہی سب سے بڑا عرفان ہے۔ ایک جملے میں پورا عرفان ہے، یعنی آپ کو جس چیز کا علم ہے اس کو اپنے پاؤں تلے نہ روندو، یعنی آپ کو اگر علم ہے کہ شریعت نے میرے اوپر واجبات رکھے ہیں، پاؤں تلے نہ روندو اس کو۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کے اندر محرمات رکھے گئے ہیں، ان سے مجھے اجتناب کرنا ہے، اس کو اپنے پاؤں تلے نہ روندو اس کو۔ یہی عرفان کل عرفان ہے، اصل عرفان یہی ہے۔ پھر اس کے بعد باقی کمالات طے ہوتے ہیں کہ پھر وہ آہستہ آہستہ خدا ہدایت کرتا ہے۔ جی، نہایت خوبصورت مطالب سے آپ نے آگاہ کیا۔ مولانا صاحب، عقل اور شہوت کے اس دو راہے پر جب انسان کھڑا ہے تو یقیناً ایک جانب اس کا جھکاؤ ہوگا۔ اب یہاں پہ آیا خود شناسی ضروری ہے یا نہیں خود سازی سے قبل؟ جی اس کو بیان۔ بالکل، یہ تو آپ یوں کہہ لیں کہ سیر و سلوک کے اندر ابجدیات شمار ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان نے جب سیر و سلوک کے منازل طے کرنے ہیں، یعنی کمالات طے کرنے ہیں اور باکمال بننا ہے آ کر، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان خود شناسی نہ کرے اور خود سازی کے مرحلے میں چلا جائے، چونکہ خود سازی کے اندر آپ نے ایسے اہداف طے کرنے ہیں کہ جو پہلے آپ نے حاصل نہیں کیے تھے، وہاں تک نہیں پہنچے تھے،
اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، آپ کے پاس استعداد ہونی چاہیے، آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے کہ اب انسان حاصل کر سکے۔ اب جس انسان کو خود شناسی نہیں ہوگی، اپنے بارے میں نہیں علم ہوگا کہ مجھے خدا نے کن چیزوں سے نوازا ہے کہ جن کو بروئے کار لا کر میں بہت سارے کمالات طے کر لوں گا، تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی خود سازی کے مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خود شناسی بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی معروف حدیث ہے کہ اس کی علماء نے سینکڑوں تفسیریں کی ہیں، اور ہر تفسیر جو ہے وہ بہتر تفسیر ہے کہ کیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پروردگار کو پہچاننا خود سازی ہے۔ کیونکہ انسان خود سازی کیوں کر رہا ہے، اپنے آپ کو کیوں بنا رہا ہے؟ تاکہ قرب الہی حاصل کر سکے۔ پس خدا شناسی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ خود اللہ شناسی کب حاصل ہوگی؟ کہ جب انسان اپنی معرفت حاصل کرے گا۔ اپنی معرفت حاصل نہیں کرے، خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ کیسے؟ مثلا میں ایک چھوٹی سی ایک تفسیر اس کی بیان کرتا ہوں، چونکہ تفاسیر بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ ساری تفسیریں یہاں پر بیان کی جائیں۔ بس آپ دیکھیں، انسان اگر اپنے اندر توجہ کرے، دقت کرے، اس کو پتہ چلے گا کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ میں اگر مریض ہو جاؤں، اپنے مرض کو کنٹرول کرنے میں میرا کوئی یعنی کوئی ایسی کہہ لیں کوئی نقش و کردار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، روک نہیں سکتا اس کو۔ یا مثلا اگر آپ دیکھیں کہ اپنی بہت سارے ایسے ناکامیاں آ جاتی ہیں کہ جس کو میں نہیں روک پا رہا ہوتا ہوں۔ انسان احساس کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر کہ میں اپنی جسم کا جو ہے وہ مالک نہیں ہوں، میرے پاس جو چیزیں میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جو جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں اپنے بدن میں تصرف کر سکتا ہوں؟ آیا میں اپنے اس ہاتھ کو کاٹ سکتا ہوں بغیر وجہ کے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک لہجے سے بھی کم ٹائم کے اندر آکسیجن کو روک دیا جائے تو میری سانسیں اکھڑنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اسی طرح سوچنا شروع کریں۔ بہت سارے کمالات ہیں، مثلا میں بول رہا ہوں، درست ہے، ایک دم سے کوئی بیماری آ جائے، میں بولنے کی قدرت ختم کر دوں گا۔ یہاں سے پھر انسان کے اندر ایک توجہ اٹھتی ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مالک نہیں ہوں اس کا، یہ کسی اور کی ملکیت ہے کہ جس نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے اور اس کی طاقت کے ذریعے میں سارے کام انجام دے رہا ہوں۔ میں خود کیا ہوں؟ میں فقیر ہوں، میرا مالک کوئی اور ہے، غنی کوئی اور ہے۔ جب انسان اس طریقے سے اپنی پہچان شروع کرے گا، اس کو اسی طرح اسی درجے میں خدا کی پہچان شروع ہو جائے گی۔ وہ جب اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہوگا تو اس کو غنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ خدا غنی ہے، وہ غنی ہے، مطلق ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی مثلا میں اگر اپنی گھر کو کہتا ہوں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، لیکن جب انسان تھوڑا سا تدبر تفکر کرنے لگ جائے، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ گھر کی ملکیت جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی کسی کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے میں یہ ساری کمالات جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ اگر وہ چاہے ایک دم جو ہے وہ لے لے گا تو وہ خود بخود خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ انسان جو ہے، مثال کے طور پہ بھی آپ دیکھیں، ہمارا عرف جو ہے وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں نہیں چاہتا اس میں تفصیل میں جاؤں، فقط ایک نقطہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے عرف کے اندر معمولاً یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں طاقت دی ہے اور ہم اس طاقت کو استفادہ کر کے جو ہے وہ اعمال انجام دے رہے ہیں۔ خدا کو اور میرا رابطہ اتنا ہے جتنا یہ کہ مجھے اس نے طاقت دے دی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا دقیق ہوتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اندر توجہ کرتے ہیں اس کی، پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہمارا گہرا رابطہ ہے اس سے زیادہ، یعنی یہ تو بہت کم مرتبہ ہے ارتباط کا، ہم اس سے زیادہ گہرا رابطہ رکھتے ہیں، جس کو خداوند متعال نے اس آیت میں جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کہ تم فقیر ہو اور غنی مطلق اور حقیقی غنی جو ہے وہ ہے۔ تو یہاں پر پھر اگر اس طریقے سے انسان اپنے اندر توجہ کرنے لگ جائے کہ ہم تو فقر محض ہیں، ہم تو کسی قسم کا استقلال خدا کے سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہاں پر ہم توکل کی جو منزل ہے وہ کھل جائے گی کہ انسان پھر یہی کہے گا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ خدا مجھ سے کروا رہا ہے۔
اب یہاں پر جو ارتباط قائم ہوگا اور خدا شناسی جو حاصل ہوگی وہ ایک عظیم لیول کی ہوگی. اور جتنی خود شناسی قوی ہو رہی ہے اتنی خدا شناسی قوی ہو رہی ہے, اور جتنا خدا شناسی کے اندر آگے جا رہا ہے خود سازی کا مرحلہ بھی اتنا آگے بڑھ رہا ہے. کیونکہ انسان جتنا خدا کو اپنے قریب دیکھے گا اتنا وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں ہم بعض اوقات خدا کے بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے چیزوں کی رعایت نہیں کرتے, لیکن جو اپنے آپ کو خدا کے محضر میں تصور کر رہا ہوتا ہے اس وہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے. اب لباس ٹھیک ڈالے گا, نماز میں کھڑا ہوگا, بہترین انداز میں کھڑا ہوگا, ایسے اعمال مثلا ایسی حرکات انجام نہیں دے گا کہ جس سے لگے کہ میں کسی کے محضر میں نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود شناسی جو ہے وہ بنیاد اور اساس ہے خود سازی کے اندر. اگر خود شناسی نہ ہو تو خود سازی کے مرحلے میں انسان ناقص رہ جائے گا کم از کم. اگر ہم یہ نہ کہیں کہ کامیاب نہیں ہوگا, اگر وہ قدم بڑھا بھی لے گا تو ناقص رہے گا. جی, نہایت خوبصورت انداز میں اپنے مطالب سے آگاہ فرمایا. خود سازی کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے. رمضان المبارک میں ایک سفرہ بچھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ خود سازی کی جا سکتی ہے. رمضان المبارک میں کن اقدامات کے ذریعے سے خود سازی کی جا سکتی ہے؟ جی مختصراً. بالکل. رمضان کے اندر الحمدللہ اتنی ساری روایات موجود ہیں جس میں خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے توجہ دلائی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس میں خود سازی کرنی ہے اور خدا کو پکارنا ہے, اور کمالات کو حاصل کرنا ہے, سیر و سلوک کے منازل طے کرنے ہیں. میں تیزی سے چند چیزوں کا نام لے لیتا ہوں. مثلا آپ دیکھیں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے اس ماہ رمضان میں تلاوت کی, کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. قرآن کی تلاوت انسان کی خود سازی کے اندر بہت بڑا کردار رکھتی ہے. اگر انسان قرآن کی آیات کو, حتیٰ یہاں تک عرفاء نے یہ کہا ہے کہ حقیقی تلاوت تو یہی ہے کہ انسان معانی میں تدبر کرے, یعنی جب آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو معنی بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے. میں جو خدا سے گفتگو کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے تو خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے اور میں خدا سے کیا طلب کر رہا ہوں, یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ اگر معانی میں تدبر نہیں بھی کرتا, فقط آیات کی تلاوت کرنا یہ انسان کے نفس کے اوپر ایسی تاثیر چھوڑتا ہے کہ انسان کی خودسازی میں مددگار ہے. تو لہٰذا اب انسان وسوسہ میں نہ چلا جائے. مثلا بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے ایسا کہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ میری توجہ تو رہتی نہیں ہے تلاوت کے وقت, تو میں تلاوت کیا کروں, خالی تلاوت کرنے کو فائدہ نہیں ہے. شیطان ایسا وسوسہ ڈال کے قرآن سے دور کر دیتا ہے. نا, ایسا نہیں ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ تلاوت معانی کے ساتھ ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مدارج جو بڑھیں گے وہ اسی کے ذریعے بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ایک مقدمہ ہے, اگر آپ کے اندر توجہ نہیں آ رہی ہے تو اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے, خدا کی طرف توجہ رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں, چاہے آپ اس میں تدبر نہیں کر رہے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان اس ماہ رمضان کے اندر جو تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے, نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے. اور نزول کا معنی کیا ہے؟ نزول کا معنی جو عموماً بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن جو ہے اوپر سے نیچے آیا ہے. درست ہے, یہ ایک الگ بحث ہے تفصیلی کہ نزول قرآن اوپر سے نیچے آنے سے کیا مراد ہے, کہ آیا یہ آسمانوں میں پڑا ہوا تھا اور جبریل نے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا. نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں نہیں جاتے ہیں. نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کتاب کو, کہ جو کتاب مکنون میں تھا, کہ جس تک لا یمسہ الا المطہرون تھا, کہ کسی کی رسائی نہیں تھی, کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا, خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا, یعنی اس کو قابل فہم بنا دیا تاکہ تم اس میں تدبر تفکر کر سکو, قابل فہم بنایا. تو قرآن چونکہ نزول کا مہینہ ہے اور اس کے اندر قرآن فہمی جو ہے وہ انسان کا جو ظرف ہے اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ قرآن کے مطالب کو سمجھنے کے لیے زمینہ فراہم ہوتا ہے, تو قرآن کی تلاوت ضرور کریں. اس کے بعد جو اہم ترین ایک سیر و سلوک کے اندر قدم اٹھانا چاہیے انسان کو, توجہ کرنی چاہیے, اور رمضان اس کی طرف توجہ دلاتا ہے, وہ ہے دعا. دعا بہت ہی زیادہ تاثیر رکھتی ہے انسان کی زندگی کے اندر. ایک بہت وسیع موضوع ہے اور میرا دلچسپ موضوع بھی ہے یہ. مختلف جگہوں پہ میں اس پہ بات کر بھی چکا ہوں, لیکن جتنا اس پہ بات کریں کم ہے, کہ دعا واقعاً انسان کی زندگی میں عجیب قسم کی تاثیر رکھتی ہے. کیونکہ دعا کے اندر آپ, کیونکہ ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ میں اگر خدا کو پکارنا چاہتا ہوں
تو خدا کو پکارنے میں آئمہ علیہ السلام کی تعلیم شدہ جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے خدا کو پکاروں. یہ ایک الگ بحث ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پروگرام میرے خیال میں ختم ہونے والا ہے کہ دعا میں ہم کیوں فقط آئمہ معصومین کے کلمات کو جو ہے وہ دہرائیں اور خدا سے مانگیں، چونکہ وہ کمال مطلق ہیں، چونکہ خدا بند متعال کے خاص نمائندے ہیں، خدا کی معرفت وہ بہتر رکھتے ہیں. جب میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں، وہ کلمات ایسے ہیں کہ جو بلند ترین معارف پر مشتمل ہے. یعنی دعا قرآن کے بعد سب سے اہم ترین منبع ہے بلند ترین معارف کو سیکھنے کے لیے. حتیٰ ہماری جو حدیثی کتابیں ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہیں. دعا کا مقام بہت زیادہ ہے. اس کے اندر آئمہ علیہ السلام نے وہ توجہات دلائی ہیں کہ جو انسان دنگ رہ جاتا ہے. اگر اسی ماہ رمضان کے اندر جو دعائیں تعلیم دی گئی ہیں اس کے اندر مثلا سورہ اگر آپ دعائے ابو حمزہ صومالی اس کی تلاوت، اس کے ابتدائی جملے ہی جو ہے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان کو وجد میں لے کر آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ جو دعا ہے امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے کہ پروردگارا کہ تو مجھ پر رحم کر، اور تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اور مناجات ہے امیر المومنین، جو وہ عجیب قسم کی ایک حالت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کو خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کس فضا میں چلا گیا ہوں. تو یہ جو خودسازی کا مرحلہ ہے، اس کے اندر دعا جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ جتنی بھی دعائیں ماہ رمضان میں تعلیم دی گئی ہیں، جتنا انسان کے پاس وقت ہے، اگرچہ دعائیں بہت زیادہ ممکن ہے انسان کے پاس وقت نہ ہو کہ وہ ساری دعاؤں کو پڑھ سکے، لیکن جتنا وقت ملے، جتنا اس کے پاس فرصت ہے، جتنا اس کا مزاج اجازت دے رہا ہے، وہ ان دعاؤں کے اوپر جو ہے وہ دقت کرے جس طریقے سے آئمہ علیہ السلام نے اس کے اوپر تعلیم دی ہے. اور تیسری چیز جو آخری چیز میں بیان کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں یہی ہے، میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ خود سازی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. خود سازی ایسا نہیں ہے کہ ایک الگ راستہ ہے، شریعت ایک الگ راستہ ہے. یعنی اگر میں شریعت میں سستی بھی کر جاؤں تو میں خود سازی کر لوں گا، نہیں. آپ نے مکمل شریعت پہ عمل کرنا ہے، جو واجبات ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، محرمات سے بچنا ہے. اس کے بعد پھر یہ خود سازی جو ہے اگلے مراحل میں داخل ہوگی. چونکہ میں اس بات پہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے شریعت پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن عرفان کے مدارج طے کرنے کی طرف جو توجہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر خیال رکھے جائیں تو میرے خیال میں انسان جو ہے بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر چونکہ تمرین ہو چکی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، اسی طریقے سے وہ اس کو تسلسل دے. دعائیں بہت ساری ہیں کہ جو شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں، محرم میں سب کے اندر موجود ہیں. اور قرآن کی تلاوت ویسے سدا بہار ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہے، شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس پر عمل کرتا رہے. ایک جملہ فقط اور ختم. وہ کلپ بھی وائرل ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ضرور اس کو جو ہے وہ ہمارے مخاطب جو ہے ملاحظہ کریں. آیت اللہ بہجت جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں واقعہ جناب آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سید علی قاضی طباطبائی عرفان کی دنیا کے بتاج بادشاہ ہے. ان سے بڑا عارف جو ہے معاصر دنیا میں موجود نہیں ہے، یعنی سب عرفاء کے استاد بنتے ہیں. ان سے اسی طرح جب عمل پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہو تو نماز کو اول وقت پڑھو. سوال کیا گیا آقا بہجت سے کہ یہ جو اول وقت نماز پڑھنا ہے حضور قلب ہونا چاہیے، شرط ہے اس کے اندر. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر حضور قلب شرط ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اول وقت نماز پڑھو تو اعلیٰ درجہ حاصل کر لو گے. یہ مقام اس کو مل سکتا ہے کہ جو حتیٰ حضور قلب بھی نہ رکھتا ہو. اگرچہ مدارج جو ہیں وہ لامتناہی ہیں، درست ہے، رکنے والے نہیں ہیں. اگر جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضور قلب بھی رکھتا ہے، اس کے درجات اس سے فرق کریں گے کہ جو فقط اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اور توجہ نہیں رکھتا ہے. لیکن جو اول وقت کو اہمیت دے گا وہ مقامات عالیہ تک پہنچے گا. اور جملہ جو انہوں نے ادا کیا وہ بہت خوبصورت ہے، وہ یہ کہ اگر وہ مقامات عالیہ تک نہ پہنچا مجھ پہ لعنت کرے.
اس سے بڑا اور جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ضمانت۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ انسان اگر عمل کرے اس کے اوپر تو خود سازی کے مراحل جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ، نہایت ہی مفید مطالب سے آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہدار۔